Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर. कल हमने अपना ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड शुरू किया था और इसका लास्ट पैसेज पेज नंबर 60 पे, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इसको. अफुट, पैदल था. फ्रेंडलेस, बेयार और मददगार, साथी कोई नहीं था. पेनीलेस, बेसरो सामान भी था, एक सिक्का भी हाथ में नहीं था, एक कुटी कौड़ी भी नहीं थी. ही सेट आउट साउथ वेस्ट, जनूब मगरिब की तरफ चला. मेड हिज वे आफ्टर ग्रेट हार्डशिप्स टू पैलेस्टीन, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किलात अबूर करके फ़लस्तीन पहुंचा. फाउंड वन फ्रेंड, एक दोस्त वहाँ उसे मिला. एंड सेट ऑफ अगैन टूवर्ड्स द वेस्ट, और दोबारा से वो वेस्ट की तरफ यानी मगरिब की तरफ दोबारा चल पड़ा. इन नॉर्थ अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका में ही बैरली एस्केप्ड असैसिनेशन, बड़ी मुश्किल से वो बचा. किससे? असैसिनेशन से, किलिंग से, मर्डर से. एट द हैंड्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, जो सूबे का गवर्नर था उसके हाथों. वॉन्डरिंग फ्राम ट्राइब टू ट्राइब, एक कबीले से होता हुआ दूसरे कबीले. ऑलवेज परसूड बाय द स्पाइज ऑफ द न्यू डायनेस्टी, नई जो हुकूमत कायम हुई थी यानी वो जो बनु अब्बास की थी उसके जासूस ज़्यादातर परसूड, पीछा करते रहते हैं इसका. ही फाइनली रीच्ड स्यूटा, बिलाखिर स्यूत पहुंच गया. 5 years later, 5 साल गुजर गए. He was a grandson of the 10th Caliph of Damascus, and his maternal uncles were Berbers from the district of North Africa. दमश्क के 10वें खलीफा का वो पोता था, ग्रैंडसन पोता था. 10th कैलिफ 10वां खलीफा था. किसका? दमश्क का. एंड हिज मैटरनल अंकल्स, और उसके जो मामू थे, मैटरनल मदर के साइड से उसके जो मामू थे वो बर्बर कबीले से ताल्लुक़ उनका था. नॉर्थ अफ्रीका यानी शुमाली अफ्रीका के ज़िला से वो ताल्लुक़ रखते थे और बर्बर नस्ल से थे. दे ऑफर्ड हिम रिफ्यूज, और उन्होंने ही उसको पनाह दी या पनाह की पेशकश की. इन द साउथ ऑफ स्पेन, स्पेन के जनूब में. अक्रॉस द स्ट्रेट फ्राम स्यूटा, स्यूत की आबनाए से. वर स्टेशन सीरियन ट्रूप्स फ्राम दमश्क, शामी फ़ौजी जो थे, शाम की फ़ौज के कुछ दस्ते जो हैं वो दमश्क से आए हुए थे. He made his way to them, वो उनके पास गया. एंड they accepted him as leader, और उन्होंने उसे अपना लीडर बना लिया, रहनुमा बना लिया. One southern city after another opened its gates to him. जनूबी जो शहर थे वहाँ के, एक के बाद दूसरे ने उसके लिए रास्ते खोले, सब ने उसको वेलकम किया. It took him some years more, इसे मज़ीद चंद साल लगे. To bring all of the Spain to subjection, पूरे स्पेन को अपने अंडर में करने के लिए. सब्जेक्शन का मतलब रियाया बनाने के लिए, अंडर में करने के लिए. बट ही परसिस्टेड, लेकिन वो कायम रहा, मुस्सिर रहा, इसरार करता रहा, डटा रहा, अटा रहा. द अब्बासीड कैलिफ इन बगदाद अपॉइंटेड अ गवर्नर ऑफ स्पेन टू कंटेस्ट हिज रूल. जो अब्बासी खलीफा था बगदाद में, उसने एक गवर्नर लगाया स्पेन में, टू कंटेस्ट हिज रूल, ताकि वो उसके हुक्मरानी का मुकाबला करे, उसकी हुकूमत का मुकाबला करे. 2 years later, 2 साल के बाद, दैट कैलिफ रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्राम अब्दुर्रहमान की तरफ से उसे एक तोहफ़ा मिला, उस खलीफा को जिसने उसे अपना गवर्नर लगाया था स्पेन में. द हेड ऑफ हिज गवर्नर, उसके गवर्नर का सर था. प्रिजर्व्ड इन सॉल्ट एंड कैम्फर, काफूर और नमक लगाकर उसको सेव किया हुआ था. एंड रैप्ड इन अ ब्लैक फ्लैग, और उसके सियाह झंडे में उसने उसका सर लपेटा था. एंड इन द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, और उसको उसकी जो तकर्री का जो ख़त था, तकर्रनामा, वो भी उसको भेज दिया. थैंक बी टू अल्लाह फॉर हैविंग प्लेस द सी बिटवीन अस एंड सच अ फू, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे इस तरह हमारे दरमियान और हमारे दुश्मन के, सच अ फू का मतलब है यहाँ पर एनिमी, हमारे और हमारे दुश्मन के दरमियान में ऐसा एक समंदर रखने पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. वॉज द कैलिफ्स फर्वेंट रिजॉइंडर. फर्वेंट का मतलब यहाँ एक्साइटेड, उसका पुरजोश जवाब क्या था कैलिफ का? यही था कि शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमारे और ऐसे हमारे दुश्मन के दरमियान में एक बड़ा सा समंदर हाइल कर दिया, वरना वो हमारे साथ पता नहीं क्या करता. इन द प्रोसेस ऑफ सबड्यूइंग हिज एडवर्सरीज अपने मुखालफिन को कहते हैं, अपोनेंट्स को कहते हैं. तो जब वो अपने जो अपोनेंट्स हैं उनको मातहत कर रहा था या उनको अपने अंडर में ला रहा था, अब्दुर्रहमान डेवलप्ड अ वेल डिसिप्लिन्ड हाईली ट्रेंड आर्मी ऑफ 40,000 और मोर बर्बर्स. अब्दुर्रहमान ने एक बहुत मुनज़्ज़म, वेल डिसिप्लिन, बहुत मुनज़्ज़म, बेहतरीन इंतज़ाम वाली, हाईली ट्रेंड आर्मी और बहुत ज़्यादा तरबियत
یافتہ فوج جو ہے اس نے تیار کی. 40,000 یا اس سے بھی زیادہ بربر لوگ جو تھے اس کی فوج میں شامل تھے. ہی نیو، وہ جانتا تھا ہاؤ ٹو کیپ دیئر فیور بائی جنرس پے. ان کو بہت سخاوت کے ساتھ، بہت فیاضی کے ساتھ وہ ان کو پے دیا کرتا تھا، سیلری دیا کرتا تھا ان کی فیور حاصل کرنے کے لیے. ان 773 773 میں ہی ڈسکنٹینیوڈ دا فرائیڈے سرمن. اس نے اپنا جمعے کا جو خطبہ ہوا کرتا تھا اس نے ڈسکنٹینیو کیا. اس میں کیا چیز ختم کی؟ ہدر ٹو ڈیلیورڈ ان دا نیم آف عباسیڈ کیلف. جو پہلے عباسی خلیفہ کا نام وہاں پر لیا جاتا تھا جمعے کے خطبے میں، اس نے اس کو ختم کیا. بٹ ڈیڈ ناٹ ازیوم دا کیلفس ٹائٹل ہمسیلف. اور لیکن اپنے لیے اس نے خلیفہ کا لفظ یا خلیفہ کا ٹائٹل یا اس کا خطاب مناسب نہ سمجھا، اڈاپٹ نہ کیا، ازیوم نہ کیا. ہی اینڈ ہز سکسیسرز ڈاؤن ٹو عبد الرحمن III contented themselves with the title امیر. اس نے اور اس کے آنے والے، اس کے بعد میں آنے والے سکسیسرز، اس کے بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے عبد الرحمن III تک، عبد الرحمن سوئم تک، سب نے اپنے لیے امیر کا لفظ، امیر کا خطاب رکھا اپنے نام کے ساتھ. انڈر عبد الرحمن فرسٹ اسپین had thus been the first province to shake off the authority of the recognized caliph in Islam. عبد الرحمن فرسٹ جو تھا، یعنی عبد الرحمن جو اول تھا، یہی جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کے دور حکومت میں اسپین کا وہ پہلا صوبہ تھا جس نے اسلام میں خلافت کا اختیار ختم کر دیا. شیک آف کا مطلب ختم کر دینا، اینڈ کر دینا. With his realm consolidated, عبد الرحمن turned to the arts of peace. With his realm consolidated کا مطلب ہوتا ہے استحکام، اسٹرانگ کر لینا، مضبوط کر لینا. اپنے ریلم، اس کی حکومت کو، اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد، عبد الرحمن جو ہے وہ آرٹس آف پیس، زمانے امن کے فنون کی طرف لوٹا. ان وچ ہی شوڈ ہمسیلف ایز گریٹ ایز ان دا آرٹ آف وار. اور اس میں بھی اس نے اپنے آپ کو اتنا ہی اپنا لوہا منوایا، اپنے آپ کو اتنا ہی ثابت کیا عظیم جتنا کہ وہ جنگ کے میدان میں تھا. ہی بیوٹیفائڈ دا سٹیز آف ہز ڈومین. اس نے اپنے علاقوں کے جتنے بھی شہر تھے ان کو خوبصورت بنایا. بلٹ این ایکواڈکٹ فار دا سپلائی آف پیور واٹر ٹو دا کیپٹل. جو دارالخلافہ ہے وہاں تک خالص پانی کے پہنچنے کے لیے اس نے ایکواڈکٹ مطلب پانی کا انتظام، نالیاں بنوائیں، کاریز کہہ سکتے ہیں. آرڈرڈ دا کنسٹرکشن آف اے وال راؤنڈ اٹ. اس کے گرد، شہر کے گرد فصیل بہت بڑی دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا. اینڈ ہی ڈائریکٹڈ فار ہمسیلف اے پیلس. اور اپنے لیے ایک پیلس، یہ محل بنوایا. اینڈ گارڈن آؤٹ سائڈ کورڈووا ان امیٹیشن آف دا پیلس بلٹ بائی این اینسیسٹر ان نارتھ ایسٹرن سیریا. اور کرتبہ کے باہر بالکل ویسا ایک اور محل بنوایا، یہ بالکل ویسا ہی تھا. اینڈ گارڈن آؤٹ سائڈ کورڈووا، کرتبہ کے باہر، ان امیٹیشن آف دا پیلس، اس محل کی طرح تھا. بائی این اینسسٹر ان نارتھ ایسٹرن سیریا، جو کہ اس کے شمال مشرق کی شام، سیریا شام میں تھا، شام کے شمال مشرقی حصے میں جو بنا ہوا تھا بالکل ویسے ہی اس نے بھی بنوایا. ٹو ہز ولا ہی براٹ واٹر اینڈ انٹروڈیوس ایگزوٹک پلانٹس. اب اس نے کیا کیا، اپنے ولا میں، اپنے محل میں اس نے پانی لانے کا بندوبست کروایا اور انٹروڈیوس کرائے، متعارف کرائے ایگزوٹک پلانٹس، غیر ملکی پودے، سچ ایز پیچز اینڈ پومیگرینیٹس. پیچز آڑو، پومیگرینیٹس انار کے پودے. ٹو اے لونلی پام ٹری in his garden said to be the first imported from Syria. He addressed some tender verses of his composition. اور اس کے باغ میں شام سے آیا ہوا اس نے ایک پہلا پودا لگوایا جو کھجور کا تھا، اور اس نے ٹینڈر ورسز آف ہز اون کمپوزیشن، اس کے بارے میں اس نے چند شعر خود لکھے. جی، اس باغ میں اس نے شام سے آیا ہوا، درآمد کیا ہوا ایک کھجور کا درخت لگایا، اور اس کے بارے میں اس نے چند اشعار بھی کہے. 2 years before his death in 788, Abd al-Rahman founded the great mosque of Cordova as a rival to the two mosques of Islam in Jerusalem and Mecca. اب اپنی وفات سے اس نے 2 سال پہلے عبد الرحمن نے ایک بہت عظیم مسجد کی بنیاد رکھی تھی آف کورڈوا، کرتبہ میں. ایز اے رائیول کا مطلب ویسے تو یہاں مقابل ہی مراد ہے، کہ مطلب
جو کس کے مقابلے کی تھی؟ اسلام میں جو شاندار مسجدیں ہیں یروشلم کی اور مکہ کی مسجد کے مقابلے میں اس نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. completed and enlarged by his successors. اب جو اس کے سکسیسرز تھے، جو اس کے بعد میں آنے والے جو اس کے جانشین تھے، انہوں نے اس کو مکمل کیا اور اس کو بڑھایا، وسعت انلارج کیا، بڑا کیا. It soon became the shrine of Western Islam. یہ مغرب میں اسلام کے لیے، ایک مغرب کے لوگوں کے لیے اسلام کی ایک مقدس جگہ بن گئی، مسجد بن گئی. with its forest of stately columns and its spacious outer court, this noble structure transformed into a Christian cathedral in 1236 has survived to the present day under the popular name La Mesquita, the mosque. اب اس نے کہا کہ ود اٹس فارسٹ آف اسٹیٹلی کالمس، جو اس کے اونچے بلند ستون تھے. فارسٹ کا مطلب ویسے جنگل ہوتا ہے، یہاں مراد یہ کہ ستونوں کی بہت بڑی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد میں جو اس میں ستون کھڑے کیے گئے تھے. اور اس کا جو بیرونی حصہ تھا، آؤٹر کورٹ یعنی بیرونی جو اس کا دربار تھا، وہ بہت وسیع تھا، اسپیشیس، بہت کھلا تھا، وسیع تھا. دس نوبل اسٹرکچر، یہ شاندار جو اسٹرکچر تھی، شاندار جو عمارت تھی، اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا، چینج کر دیا گیا انٹو اے کرسچن کیتھیڈرل، ایک عیسائی گرجا میں 1236 میں، 1236 میں. ہے سروائیو ٹو دا پریزنٹ ڈے، اور یہ آج تک بھی قائم ہے انڈر دا پاپولر نیم. اور اس کا نام بڑا شاندار ہے، اور نام کیا ہے؟ لا میسکویٹا. اب اس کا مشہور نام جو ہے وہ لا میسکویٹا. اور میسکویٹا کیا ہے؟ یہ ماسک سے یعنی مسجد سے، یعنی ایک مسجد تھی اور اس کو انہوں نے 1236 میں عیسائیوں کے ایک بڑے گرجا گھر میں اس کو تبدیل کر دیا. Besides the great mosque, the capital could already boast a bridge. اچھا، اس besides کا مطلب یہاں کے علاوہ ہے، یعنی اس کے علاوہ، اس مسجد کے علاوہ، اس کیپٹل کو، اس دارالخلافہ کو جس چیز پر فخر تھا، already boast جو پہلے سے فخر تھا، وہ ایک برج تھا، ایک پل تھا. over the Guadalquivir. گواڈل جو ہے that was corrupted from an Arabic name meaning the great river. یہ ایک گریٹ ریور یعنی بڑے دریا کے اوپر بنایا گیا ایک پل تھا، جس کا نام بگاڑ کر گواڈل کیور ہو گیا. اور اس بڑے سے پل پر اس شہر کو فخر ہو سکتا تھا. یعنی اس مسجد کے علاوہ ایک اور جو قابل فخر جگہ تھی اس شہر میں، وہ برج تھا، پل تھا، جس کا نام انہوں نے گواڈل کیور، جو کہ گریٹ ریور کا مسخ شدہ یا بگڑا ہوا نام تھا، اس پہ بھی اس شہر کو فخر تھا. لیٹر ان لارج ٹو 17 آرچز، اور بعد میں اس کو 17 محرابوں تک بڑھا دیا گیا، انلارج کر دیا گیا، بڑا کر دیا گیا. Nor were the interests of the founder of the Umayyad regime limited to the material welfare of his people. Nor were the interest of the founder، جو اس کا بانی تھا. کون تھا بانی؟ عبد الرحمن فرسٹ. اس نے بنو امیہ کی سلطنت، اموی جو سلطنت تھی، اس میں صرف اس نے اپنے لوگوں کی ویلفیئر، اپنے لوگوں کی جو فلاح و بہبود تھی، وہ صرف مادی ہی نہ کی، صرف مادیت پرستی ہی نہ تھی اس کی، ان مور دین ون سینسز، بلکہ کئی لحاظ سے ہی انیشیٹڈ دا انٹلیکچوئل موومنٹ. اس نے دانشورانہ موومنٹ بھی، دانشورانہ تحریک بھی دی، اس نے لوگوں کو محرک کیا. which made Islamic Spain from the 9th to the 11th centuries one of the two centers of world culture. دنیا کی جو عظیم ترین ثقافتیں تھیں، دو ثقافتی مراکز تھے اس دنیا کے 9ویں صدی سے 11ویں صدی تک، اس میں اسلامی اسپین کو اس نے ان میں سے ایک بنا دیا. اگلا پیسج دیکھیں گے. کیلف عبد الرحمان's court was one of the most glorious in all Europe. خلیفہ عبد الرحمن کا جو دربار تھا یہ پورے یورپ میں موسٹ گلوریس، بہت شاندار، انتہائی شاندار تھا. It received envoys from the Byzantine emperor. یہ بازنطینی بادشاہوں یا شہنشاہ کی طرف سے بھی اس میں سفیر آتے تھے. انوائز وفد، ڈیلیگیشنز آتے تھے، وفد آتے تھے، سفیر آتے تھے. as well as from the monarchs of Germany, Italy and France. جرمنی سے، اٹلی اور فرانس سے کے بادشاہوں کے سفیر بھی یہاں آتے تھے. It seats Cordoba with 500,000 inhabitants, 700 mosques and 300 public baths, yielded in magnificence only to Baghdad and Constantinople. بغداد اور صرف قسطنطنیہ ایسے شہر تھے
کہ شان و شوکت کے لحاظ سے وہ اس سے زیادہ تھے، ورنہ اگر آپ دیکھیں اس کی ساری جو اس کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ اس کا جو اس میں اس کی جو سیٹس، اس کے جو رہائش پذیر جو لوگ تھے تقریباً 500,000 5 لاکھ لوگوں کے قریب اس کے اندر انہیبیٹنٹس، اس کے باشندے تھے. 700 ماسکس، اس میں 700 مساجد تھیں، 300 پبلک باتھس اور 300 عوامی باتھس تھے. ییلڈڈ ان میگنیفیسنس، شاندار شان و شوکت کے لحاظ سے. ییلڈڈ ان کا مطلب یہ ہے صرف اس کے نیچے، صرف ان سے تھوڑا کم تھا یہ، کس اپنی شاندار شان و شوکت کے لحاظ سے بغداد اور قسطنطنیہ کے بعد اس کا نمبر آتا تھا. دا رائل پیلس، شاہی محل، نیمڈ الزہرا، جس کا نام الزہرا تھا، with 400 رومز، جس میں 400 کمرے تھے، اینڈ اپارٹمنٹس ہاؤسنگ thousands of slaves and guards، اور جس میں 400 کمرے اور رہائشیں تھیں. کن کی تھیں؟ ہزاروں جو وہاں کے غلام تھے اور جو ان کے محافظ تھے. stood northwards of the town، شہر کے شمال مغربی حصے میں یہ واقع تھا. overlooking the گواڈل-کیور ریور، گریٹ ریور گواڈل-کیور کا نظارہ وہاں سے ہو سکتا تھا. عبد الرحمن started in construction in its construction in 836، عبد الرحمن نے اس کی تعمیر 836 میں شروع کی. ماربل was brought from Numidia and کارتیج اور نیومیڈیا سے اس کی تعمیر کے لیے ماربل یعنی سنگ مرمر لایا جاتا تھا. columns as well as basins with golden statues were imported or received as presents from Constantinople، اور اس کے لیے جو ستون تھے اور وہ جو بیسن تھے جن پر گولڈن اسٹیچوز یعنی سونے کے اس پہ جو اسٹیچوز تھے، مجسمے تھے، وہ یا تو امپورٹ کیے یعنی دوسرے ممالک سے لائے جاتے تھے یا پھر قسطنطنیہ سے تحفے میں آیا کرتے تھے. ریسیوڈ ایز پریزنٹس، تحفے میں آیا کرتے تھے. اینڈ 10,000 workmen with 1,500 beasts of burden labored on it for a score of years، اور اس میں تقریباً 10,000 جو اس کے مزدور تھے اور 1,500 ان کے باربرداری والے یعنی وزن اٹھانے والے جو جانور تھے، وہ تقریباً 20 سال تک سخت جد و جہد میں لگے رہے اس کی تعمیر میں. enlarged and beautified by later caliphs، بعد میں آنے والے خلفاء نے اس کو زیادہ بڑا کیا، زیادہ خوبصورت بنایا. اور الزہرا became the nucleus of a royal suburb whose remains partly excavated in and after 1910 can still be seen. اور الازہر جو شاہی مضافات کا سینٹر تھا، سبربس مضافات ارد گرد کے علاقوں کو کہا جاتا ہے، تو اس کے جو کچھ ریمینز کا مطلب آثار، اس کے کچھ آثار کھودے جو گئے تھے، پارٹلی ایکسکیویٹڈ کھودے گئے تھے، اینڈ آفٹر 1910 1910 میں یا اس کے بعد کین اسٹل بی سین، اب بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے. بچوں کے لیے 5 ایڈیمز جو ہیں وہ آپ تیار کریں گے. ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا، کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.